السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو عائشہ ایف یو۔ ریڈی ہو جاؤ ایک اور امیزنگ ایپیسوڈ کے لیے، لا حاصل پارٹ 2۔ اب اسے ان مرغیوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی جو اس کے گھر کا ایک اور بنیادی جز تھیں۔ وہ انہیں برداشت کر لیتی تھی، اسے ان سے بکرے جتنی نفرت نہیں تھی، مگر نفرت تھی اور برداشت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ وقتاً ان کے انڈے استعمال کیا کرتی تھی، اور کبھی کبھار گوشت بھی۔ اس کی واحد عیاشی نظریہ ضرورت۔ وہ زندگی میں جس چیز کو بھی استعمال کے قابل پاتی، اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ابھی تک اسے اس بلی کی آواز سنائی نہیں دی تھی جو اس کے گھر کا ایک اور اہم حصہ تھی۔ بکرے کی طرح اسے اس بلی سے بھی نفرت تھی، کیونکہ وہ بکرے کی طرح اسے بھی بوجھ سمجھتی تھی۔ بعض دفعہ اسے یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ اسے کس سے زیادہ نفرت تھی، بکرے سے یا بلی سے۔ کون اس گھر پر زیادہ بوجھ تھا؟ بکرا سال میں کم از کم ایک بار تو کام آ جاتا تھا، اور بلی کبھی نہیں۔ اسے یاد تھا کہ کب آئی تھی اور اس سے پہلے کتنی بلیاں اس گھر میں رہ چکی تھیں۔ ہر بلی کے مرنے کے کچھ عرصہ کے بعد کوئی نہ کوئی دوسری بلی خود بخود وہاں آ جاتی، اور ماما جان اسے غصہ آنے لگا۔ اسے یاد آیا پچھلی بلی کی وجہ سے وہ کتنی ٹینشن رہی تھی۔ وہ گلی میں سے گزرتے ہوئے کسی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی اور اس کا پچھلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے کسی دوسری جگہ جانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ چند قدم رینگتی، پھر جیسے اس کی ہمت جواب دے جاتی، ماما جان نے اس سے چھٹکارا پانے کے بجائے کسی شیر خوار بچے کی طرح اس کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ مریم کو متلی ہونے لگتی جب وہ ماما جان کو اس بلی کی گندگی صاف کرتے دیکھتی۔ اسے حیرت ہوتی، ماما جان کو گھن کیوں نہیں آتی؟ بلی دن میں جتنی بار گندگی پھیلاتی، ماما جان اتنی بار ہی اسے صاف کرتی، گرم پانی سے نہلاتی، اس کی پچھلی دھڑ کی مالش کرتی۔ مریم کا دل چاہتا وہ بلی کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دے۔ ایک سال تک اس بلی کی اسی طرح دیکھ بھال ہوتی رہی، پھر ایک دن وہ بلی مر گئی۔ اس دن ماما جان نے سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ مریم نے خاص طور پر اس دن کھانا پکایا۔ وہ بہت خوش تھی، بلی سے جان چھوٹ گئی۔ 2 ہفتوں کے بعد ایک صبح پھر اس نے ماما جان کے پاس بلی کا ایک بچہ دیکھا، اور اس کا جی چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ پچھلے بہت سے سالوں سے ایسا ہی ہوتا رہا تھا۔ ماما جان ایک بار پھر خوش تھیں، یوں جیسے ان کے گھر کا کوئی فرد واپس آ گیا۔ ہاں، ماما جان کے پالتو میں بکرا، مرغیاں اور بلی، وہ کہتے ہوئے ایک بار پھر تلخی سے مسکرائی۔ اور ان سب میں سے ماما جان کے نزدیک سب سے کم اہمیت کس کی ہے؟ مریم کی۔ وہ ایک بار پھر بڑبڑائی۔ سارا سال ان جانوروں کی جگہ بدلتی رہتی تھی۔ گرمیوں میں وہ صحن میں ہوتے، برسات میں برآمدے میں، اور سردیوں کی راتوں کو اسی کمرے میں۔ بعض دفعہ مریم کا دل چاہتا وہ وہاں سے بھاگ جائے، پھر ایک چھوٹے سے کمرے، برآمدے، غسل خانے اور صحن پر مشتمل اس 3 مرحلہ گھر سے اسے وحشت ہوتی تھی، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ فریج، نہ ٹی وی، نہ ہیٹر، گیزر، کچھ بھی نہیں۔ بعض دفعہ جب وہ ماما جان سے الجھ رہی ہوتی تو کہتی، آپ نے بجلی کیسے لگوا دی؟ مجھے تو حیرت ہے، اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا تھا۔ دیے استعمال کر سکتے تھے، لالٹین جلائی جا سکتی تھی، یا پھر مشعلیں روشن کر کے دیواروں پر ٹانگے جا سکتے تھے۔ ماما جان خاموشی اور سکون کے ساتھ اس کی بات سنتی رہتی، اسے ان کی خاموشی سے چڑ اور سکون سے نفرت۔ اس کا خیال تھا یہ وہ ہتھیار تھے جو وہ صرف اسے زیر کرنے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ بارش مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مریم کا غصہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے ہر موسم کی بارش سے نفرت تھی، مگر برسات کی بارش۔ اس کا دل چاہتا اس موسم میں وہ کسی صحرا میں بیٹھے جہاں پانی کا ایک قطرہ تک نہ ہو، چاہے پینے کے لیے بھی پانی نہ ہو، مگر بس پانی نہ ہو۔ اس موسم میں کیچڑ بھرے صحن اور پھر اس محلے کی گلیوں سے گزر کر جانا اس کے لیے سب سے اذیت ناک کام ہوتا تھا۔ وہ کسی طرح بھی اپنے کپڑوں کو کیچڑ یا گندے پانی کی چھینٹوں سے بچائے بغیر وہاں سے نہیں گزر سکتی تھی، اور گندے کپڑوں کے ساتھ اس کالج جہاں وہ پڑھتی تھی،
اس کے لیے ڈوب مرنے کے برابر تھا۔ اس کے پاس اس کا ایک ہی حل ہوتا تھا، جس دن بارش ہوتی وہ کالج نہ جاتی۔ بعض دفعہ لگاتار کئی دن بارش ہوتی رہتی اور پھر اسے دل پر جبر کرتے ہوئے کالج جانا ہی پڑتا تھا، اور تب اپنے پانچوں اور شرٹ کے دامن پر لگے ہوئے کیچڑ پر پڑنے والی نظریں دیکھ کر اس کا دل زمین میں زندہ گڑ جانے کو چاہتا۔ لباس اچھا اور قیمتی ہو تب بھی کیچڑ کا دھبا لباس کو بے قیمت کر دیتا، اور لباس سستا اور بھدا ہو تو پھر اس پر کیچڑ کا دھبا لباس کو بے قیمت نہیں کرتا، پہننے والے کو بے وقعت کر دیتا۔ اس نے ماما جان کو کمرے میں آتے دیکھا اور ایک بار پھر کتاب کھول کر چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ پوری طرح شرابور تھی۔ ان کے کپڑے جسم سے چپکے ہوئے ان کے کمزور جسم کی ہڈیوں کو بہت نمایاں کر رہے تھے۔ انہوں نے نماز کے لیے اپنا سر اور جسم کے گرد لپٹی ہوئی چادر اتاری اور چادر کو چارپائی پر سوکھنے کے لیے پھیلا دیا۔ اس کے بعد وہ جائے نماز اٹھا کر تہہ کرنے لگیں۔ مریم نے کن آنکھوں سے انہیں دیکھا؟ وہ جائے نماز رکھتے ہوئے کمرے کے ایک کونے کی چھت کو دیکھ رہی تھی، جو خلاف معمول اس سال برسات میں نہیں برس رہا تھا، اور پھر ان کے چہرے پر جیسے ایک فخریہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس بار اس کونے سے پانی نہیں ٹپک رہا۔ بارشوں کو شروع ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں، پھر بھی یہ حصہ پہلے کی طرح خشک ہے۔ انہوں نے پلٹ کر مریم سے کہا، ہاں، اس بار آپ نے کنکریٹ جو بچھا دیا ہے ساری چھت پر، بھلا چھت ٹپکنے کی ہمت کیسے کر سکتی ہے؟ مریم نے چھت کے دوسرے ٹپکتے ہوئے کونے کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اور دوبارہ اپنی نظریں کتاب پر جما دیں۔ ماما جان اس بات پر کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئیں، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ کمرے کے اندر مٹی کا ایک پیالہ لے کر آئیں، جسے انہوں نے چھت سے رسنے والے ان قطروں کے نیچے رکھنا تھا۔ ہر بار برسات آنے سے پہلے ماما جان چھت کی لپائی کرتی تھیں۔ کئی سال پرانا یہ گھر اور اس کی چھت آہستہ آہستہ بوسیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ چھت اب کئی سالوں سے مسلسل ہر سال برسات کے موسم میں ٹپکتی تھی، اور ماما جان اب پچھلے 3 سالوں سے چھت کو مزید کسی نقصان سے بچانے کے لیے اس پر گارے کی لپائی کرتی اور اب پلاسٹک کی ایک شفاف شیٹ اس پر بچھا دیتی اور پھر اس شیف کے اوپر گارے کی لپائی کرتی تھیں۔ اب تک چھت پر 3 سالوں میں 3 شیٹوں کا اضافہ ہو چکا تھا، مگر پھر بھی بارش کا پانی کسی نہ کسی طرح راستہ بنا ہی لیتا۔ اس بار البتہ صرف ایک کونا ہی رس رہا تھا۔ برسات سے پہلے ہر سال گھر میں ہونے والا یہ تعمیراتی کام بھی اسے ناپسندیدہ تھا، کیونکہ ماما جان صحن کے بیچوں بیچ کئی دن گارے اور مٹی کا کیچڑ ہاتھوں اور پیروں سے گوندتی رہتی تھیں۔ ان دنوں ان کے ہاتھ اور پاؤں، کوہنیوں اور گھٹنوں سے کچھ نیچے تک ہر وقت کیچڑ لتھڑا رہتے تھے۔ مریم کو یہ کیچڑ دیکھ کر گھن آتی رہتی۔ ان دنوں ماما جان اگر اپنے ہاتھ پاؤں اچھی طرح دھونے کے بعد بھی اس کے لیے روٹیاں پکانے کی کوشش کرتیں تو وہ کبھی کھانے پر تیار نہ ہوتی۔ اسے تب ان کے صاف ہاتھ بھی گندے ہی لگتے تھے۔ ماما جان کو اس کی اس ناپسندیدگی کا پتہ تھا، اس لیے ان دنوں وہ خود اس کے لیے روٹی پکانے کے بجائے بازار سے روٹی منگوا لیا کرتی تھیں۔ کمرے میں چلتا ہوا پنکھا اپنی کئی سال پرانی مخصوص آواز کے ساتھ اس کے اشعال کو اور ہوا دے رہا تھا۔ اسے بچپن سے اس باآواز پنکھے کی اتنی عادت پڑ چکی تھی کہ اس کا خیال تھا کہ اگر اسے کسی ایسے کمرے میں سونا پڑے جہاں چلتا ہوا پنکھا بے آواز ہو تو اسے نیند نہیں آئے گی۔ میرے لیے کبھی کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں ہوگا، صرف یہ بیہودہ اور گھٹیا پنکھا ہی ہوگا۔ اس نے پنکھے پر نظر جماتے ہوئے ایک بار پھر کھڑ کر سوچا تھا۔ بہت دفعہ ماما جان سے جھگڑے کے بعد اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی وقت چلتا ہوا یہ پنکھا ہی اس کے اوپر گر پڑے، کم از کم کبھی تو اس کا کوئی فائدہ اس کو خوش کر جائے گا۔ نہ آسائشات، نہ تعیشیات، محض قناعت۔ جہنم میں جائے آپ کی یہ قناعت، ماما جان وہ زہریلے لہجے میں بڑبڑائی۔ انسان
ٹوٹی دیواروں، اکھڑے فرش، رستی ہوئی چھت، 4-6 جانوروں، 10-12 پودوں اور خواہشوں کی قبروں کے ساتھ کتنی دیر خوش رہ سکتا ہے، بلکہ کتنی دیر رہ سکتا ہے، اور آخر انسان رہے کیوں؟ اگر اس کے پاس بہتر مواقع ہیں تو کیوں ان کا فائدہ نہ اٹھائے؟ مگر ماما جان تو یہ سب کچھ کبھی سننا ہی نہیں چاہیں گی۔ لیکن اگر وہ کنویں کا مینڈک بن گئی ہیں تو میں بھی کنویں کا مینڈک کیوں بنوں؟ انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہے اور مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ میں اس گھر میں ان کی طرح جانوروں اور پودوں کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں تو وہ غلط سوچ رہی ہیں۔ یہ گھر میری منزل نہیں ہے، کم از کم میں یہاں تو زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا تھا۔ ان گندے لوگوں کے درمیان میں تو زندگی نہیں گزار سکتی، میں تو ان میں سے نہیں ہوں۔ وہ دفعہ کا سوچا ہوا جملہ ایک بار پھر اس کے دماغ میں گونجا تھا۔ کتنی دیر باندھ کر رکھ سکتی ہیں مجھے ماما جان؟ ایک نہ ایک دن تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ مجھے ماما جان کی طرح اپنی زندگی یہاں برباد نہیں کرنی۔ وہ بے چینی کے عالم میں ایک بار پھر اپنے ناخن کترنے لگی۔ ماما جان ایک بار پھر کمرے میں آ چکی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر کتاب چہرے کے آگے کر لی۔ وہ اب خشک کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ کمرے میں آنے کے بعد انہوں نے کمرے میں پھیلی ہوئی چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا، اور یہ پھیلی ہوئی چیزیں صرف مریم ہی کی ملکیت تھیں۔ اس کا ایزل، پیلٹ، کلر برش، کتابیں، کلرز، سب کچھ ہمیشہ کی طرح کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ صبح سے کمرے میں پینٹنگ کر رہی تھی، اور جو چیز اس نے جہاں رکھی تھی کام کے بعد بھی وہیں چھوڑ دی تھی۔ اس کی یہ عادت بھی نئی نہیں تھی، ہمیشہ ماما جان ہی اس کی ادھر ادھر پھینکی اور پھیلائی ہوئی چیزوں کو سمیٹتی رہتی تھیں۔ اسے یہ چیز بھی کبھی احسان یا مدد نہیں لگی تھی، وہ اسے بھی ہمیشہ حق سمجھ کر کروا دیا کرتی تھی۔ جتنی تکلیف وہ زندگی میں ماما جان کی وجہ سے گزار رہی ہوں، اگر اس کی تلافی کے لیے وہ یہ چھوٹی موٹی عنایات مجھ پر کر دیتی ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتی۔ وہ اگر میری بات مان لیں تو انہیں کبھی میرے لیے یہ ساری زحمتیں نہ اٹھانا پڑیں، کیونکہ پھر میں انہیں اس طرح کے کاموں کا کوئی موقع ہی نہیں دوں گی۔ لیکن ماما جان، وہ اگر اپنی ضد پر قائم ہیں تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی انہیں تکلیف کیوں نہ پہنچاؤں، اٹھاتی پھریں یہ ساری چیزیں۔ وہ بہت زیادہ منتقم ہو کر سوچ رہی تھی۔ تم نے چائے بھی نہیں پی؟ وہ چیزیں سمیٹتے سمیٹتے اس کی چارپائی کے پاس آئیں، اور تب ہی ان کی نظر تپائی پر رکھے ہوئے چائے کے کپ پر پڑی، جس پر اب بلائی کی تہ جم چکی تھی۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے چائے نہیں پینی، آپ پھر بھی کپ یہاں رکھ گئی تھیں، اس نے کتاب پر نظر جمائے ہوئے کہا۔ اگر آج آپ کو لا حاصل کی ایپیسوڈ نمبر 1 پارٹ 2 اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنا اوپینین ضرور دیں۔